جی اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرتے ہیں عربی سال دوم کے لیکچر کی۔ تو سبق میں آج ہم پڑھیں گے عباد الرحمن کے کویسچن۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہوا تھا، ترجمہ پڑھ لیا تھا عباد الرحمن کا، سورۃ الفرقان کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، سورۃ بقرہ کا پڑھ لیا تھا، اور النحل کی جو ایک آیت ہے اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سبق میں اس کے کویسچن حل کریں گے۔ دیکھیں جی، پہلا سوال جو ہے، من ہم عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا، میں اکثر بتاتا ہوں ہر لیکچر میں کہ آپ کو پیرا دیا گیا ہوگا اور پیرے کے اندر سے آپ نے جواب ڈھونڈ کے لکھنے ہیں، اور سوال یہی ہوں گے جو دیے گئے ہیں، یہ جو پڑھنے لگے ہیں یہی ہوں گے، علیحدہ سے کوئی وہ خود سے کویسچن نہیں دے گا۔ تو من ہم عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ تو آپ نے اپنی وہ پیرے میں جانا ہے تو یہ لکھیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے پہلے سوال کا۔ دوسرا سوال ہے، ماذا یقول عباد الرحمن اذا خاطبهم الجاہلون، رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں جب وہ کسی جاہل سے ملیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، یعنی کہ قالوا سلاما، وہ سلام کہتے ہیں۔ تو یہ ہے جس کا جواب، قالوا سلاما، وہ سلام کہتے ہیں، پیچھے پیرے میں جواب ہے اس کا۔ تیسرا سوال ہے، کیف یبیت عباد الرحمن، رحمان کے بندے راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ تو کیسے گزارتے ہیں؟ سجدے کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ تو یہ اس کے پیچھے جواب ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی کہ رحمان کے بندے اپنی راتیں گزارتے ہیں اللہ کے اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ چوتھا سوال ہے، ماذا یقول عباد الرحمن فی دعواتہم، رحمان کے بندے اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ تو کیا مانگتے ہیں جی؟ یہ ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما، بس یہ لکھ دینا آپ نے۔ پانچواں سوال ہے، صف عذاب جہنم کما ورد فی الآیہ، کہتا ہے کہ اس وصف بیان کرو عذاب جہنم کی جیسا کہ آیت میں آیا ہے، مطلب کہ آیت جیسی ہے ویسے لکھ دینی ہے۔ تو یہ ہے جی آیت، ان عذابہ کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ عذاب جو ہے وہ لازم چمٹ جانے والا ہے، اور بے شک وہ بری جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ چھٹا سوال ہے، کیف سلوک عباد الرحمن فی الانفاق، یعنی کہ انفاق کے اندر خرچ کرنے میں رحمان کے بندوں کا کیسا طرز عمل ہوتا ہے؟ تو کیا اس کا جواب ہے؟ یہاں سے شروع کیجیے گا، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ساتواں سوال ہے، حل یدعو عباد الرحمن الہا غیر اللہ، کیا رحمان کے بندے کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں؟ تو حل کاٹ کے اس کی جگہ پہ لا لکھ دیجیے گا، جواب آپ کا پورا ہو جائے گا۔ کیسے لکھیں گے؟ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے، آپ نے کرنا لا یدعو عباد الرحمن، ٹھیک ہے، آگے وہی الہا غیر اللہ، لا یدعو عباد الرحمن الہا غیر اللہ۔ آٹھواں ہے سوال، کیف یکون حال من قتل نفس یوم القیامہ، کیا حال ہوگا اس بندے کا جس نے کسی جان کو قتل کیا؟ تو اس کا جواب آپ نے پیرے میں سے ڈھونڈ کے لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہے جہاں پہ، من یفعل ذالک یلقى اثاما، ٹھیک ہے جی، من یفعل ذالک یلقى اثاما، جو بھی یہ کام کرے گا اسے گناہ ملے گا۔ اگلا سوال ہے نواں، من ہم الذین، وہ کون لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئات حسنات، جن کی غلطیاں جو ہیں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اس کا جواب آپ نے یہ شروع کرنا ہے، من تاب، من سے شروع کرنا ہے، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بھی تو نیک عمل کرے، جو بھی ایمان لائے نیک عمل کرے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی غلطیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس کے بعد کیف یمر عباد الرحمن باللغو، رحمان کے بندے فضولیات کے پاس سے کیسے گزرتے ہیں؟
تو کیا جواب تھا؟ مرو کراما. کہاں لکھا ہوا؟ یہ والا مرو کراما، عزت سے گزر جاتے ہیں، بس یہی جواب ہے، مرو کراما. اس کے بعد ہے اگلا سوال، حل یلیکو 11واں سوال، حل یلیکو بعباد الرحمن ان یشہدوا الزور، کیا رحمان کے بندوں کے لیے جائز ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دیں؟ تو جائز نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ حل کاٹ کے اس کی جگہ پہ لا لگا دینا، لا آگے کوما پھر آگے لا یلیکو بعباد الرحمن ان یشہدوا الزور. دوبارہ سنیں، لا کوما لگا دیجیے گا، پھر لا یلیکو، لا یلیکو نہیں ہے جائز بعباد الرحمن ان یشہدوا الزور. اس کے بعد ہے ماذا یفعل بعباد الرحمن عندما یذکرون بآیات اللہ، کیا کرتے ہیں رحمان کے بندے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ اندھے بہرے ہو کے ان پہ گر نہیں پڑتے. یہ اس کا جواب ہے لم یخروا علیہا صم و عمیانا، یعنی کہ وہ اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے. 13واں سوال ہے ماذا یطلب عباد الرحمن فی ادعیتہم، رحمان کے بندے اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ تو کیا مانگتے ہیں جی؟ تو یہ یہاں سے جواب شروع کیجیے گا آپ، یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. 14واں سوال ہے ماذا بماذا یجزا عباد الرحمن فی دار الآخرہ، رحمان کے بندوں کو آخرت میں کیا بدلہ دیا جائے گا؟ تو اس میں بماذا کاٹ دیں یا یہاں تو شروع کر دیں، یہ والا جواب، یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہیں بالا خانوں کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور انہیں سلامتی کے وہاں تحفے دیے جائیں گے. اس کے بعد سورہ بقرہ کے کچھ کویسچن ہیں، یہ صفحہ نمبر 15 پہ جو تھے، یہ سورہ بقرہ یہ ہم نے جو پڑھی تھی نا پچھلے لیکچر میں، تو اس کے یہ کویسچن ہم کرنے لگے ہیں. اکتب کیفیت قیام آکل ربا، جو سود کھاتا ہے اس کی اٹھنے کی کیفیت بیان کیجیے. کیسے اٹھیں گے جی وہ قیامت کے دن؟ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. تو آپ یہ والی آیت لکھ سکتے ہیں، الذین یعنی کہ یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، یہاں سے شروع کر دیں بس جو آپ، یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، یعنی کہ وہ ایسے اٹھے گا کہ جیسے جسے شیطان نے جیسے کسی کو چھو کے پاگل بنا دیا ہو. اگلا سوال ہے دوسرا، من الذی یتخبط الشیطان من المس، کون ہے بندہ جسے شیطان نے چھو کے پاگل بنا دیا ہو؟ ٹھیک، کون ہے جی جو سود کھاتا ہے؟ تو اس کا جواب میں نے یہ لکھا ہوا ہے، تھوڑا تو وہ خود بنانا پڑنا تھا اس وجہ سے. الذی یاکل الربا، یعنی کہ جو سود کھاتا ہے، الذی یاکل الربا، جو سود کھاتا ہے. اگلا سوال تیسرا، کیفا یفرق آکل الربا، کیسے سود کھانے والا جو ہے وہ فرق کرتا ہے بیع میں، تجارت میں، و ربا اور سود میں. تو کیا سودی کاروبار کرنے والا تجارت اور سود میں کوئی فرق کر پاتا ہے؟ جی نہیں، وہ تو نہیں کرتا. وہ تو کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی ہے نا. تو اس کا کیفا کٹے گا، باقی جواب وہی، لا یفرق آکل الربا بین البیع والربا. ٹھیک ہے، لا یفرق آکل، ٹھیک ہے. چوتھا سوال ہے بین ما قال اللہ تعالی اما ینتهی الربا ثم قد یعود الیہ، کہتا ہے بیان کرو جو اللہ نے کہا ہے اس کے بارے میں جو سود کھاتا ہے، ثم یعود الیہ، اور پھر اس کی طرف لوٹ آتا ہے. تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھ دیجیے گا. اچھا جی، اچھا یہ لکھ دیجیے گا، من آدھا، یعنی کہ یہ والا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون.
کیا لکھیں گے جی؟ مطلب کہ جس کے پاس نصیحت آئی اپنے رب کی طرف سے اور وہ سود کھانے سے بعد آ گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے جو ہو چکا سو ہو چکا، اور ومن آدا، اور جو دوبارہ یہ کام کرے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی کہ جو دوبارہ یہ کام کرے وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ماذا یمحق اللہ الربا بالصدقات، اللہ کون سی چیز مٹاتا ہے اور کون سی چیز بڑھاتا ہے؟ اللہ صدقہ بڑھاتا ہے اور سود مٹاتا ہے۔ ٹھیک، اس کا یہ والا جواب لکھیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہاں گیا ہاں یہ والا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود مٹاتا ہے صدقات بڑھاتا ہے۔ آخری سوال، من الذی لا یحبہ اللہ تعالی، کون سا بندہ جسے اللہ پسند نہیں کرتا؟ تو یہ جواب لکھ دیجیے گا، اللہ، اللہ، واو نہیں لکھنی، اللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ ہر جھوٹے نشکرے کو پسند، ہر کفر کرنے والے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی یہ سورۃ النحل کی ایک آیت، اس کے سوالوں پہ، تو یہ دیکھیں، فی ای صورت واردت ہادی الآیہ، یعنی کہ یہ آیت آپ کہاں پاتے ہیں جی؟ تو یہ جواب اوپر ہی فی صورت النحل، یہ قومیں نہیں لکھنے، یہ واویں نہیں لکھنی، بس سیدھے فی صورت النحل، یہاں تو شروع کر دیں، واردت ہادی الآیہ، آگے کیا لکھیں گے؟ فی صورت النحل، یعنی کہ یہ آیت کس میں پائی جاتی ہے؟ صورت النحل میں پائی جاتی ہے۔ بماذا یأمر اللہ فی ہذہ الآیہ، اللہ نے اس آیت میں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا لکھیں گے؟ بماذا کاٹیں، یأمر اللہ فی ہذہ الآیہ، آگے واوین میں لکھیں بات کس کا؟ بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا، بالعدل والاحسان، بس جواب پورا ہو جائے گا آپ کا۔ اس کے بعد آگے جواب ہے، ماذا ینہی اللہ فی ہذہ الآیہ، اس آیت میں اللہ نے کس شے سے منع کیا ہے؟ ینہی اللہ فی ہذہ الآیہ، ماذا کٹے گا، ینہی اللہ فی ہذہ الآیہ، آگے واوین میں لکھیں، کیا لکھیں؟ عن الفحشاء والمنکر والبغی، عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحشی، منکرات اور بغاوت سے۔ آخری سوال ہے، لماذا یعظنا اللہ، اللہ ہمیں کیوں نصیحت کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے جی؟ تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ تو اس کا جواب میں نے یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ لکھ دینا ہے، لعلنا نتذکر، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، لعلنا نتذکر، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ تھے آج کا لیکچر، تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج ہم نے جو ہے وہ عربی بی اے سال دوم کے جو سوال نمبر 1 ہے، پہلا سوال جو ہے وہ پورا کر لیا ہے، اوکے ہو گیا ہے۔ جس بندے کو یہ سوال آتے ہیں سارے یہ والے، تو ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ عباد الرحمن کے ہیں اور سورۃ الحجرات کے ہیں۔ یہ کبھی نہیں آئے ویسے پیپر میں، لیکن آپ نے ان کو کر لینا ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزامینر یہ بھی دے دے، یہ تو مشکل ہی دے گا کیونکہ اس کے سوال ہی 4 بن رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کر لیجیے گا۔ ہاں یہ دے سکتا ہے کیونکہ اس کے 6 سوال بن رہے ہیں اور یہاں سے وہ 5 سوال دے سکتا ہے، مطلب کبھی دیے نہیں ہیں لیکن دے سکتا ہے۔ زیادہ تر آج تک جتنے بھی پیپر بنے ہیں وہ یہ والے کویسچن آئے ہیں، یہ والے 14 یہ والے سوال، اور اس کے پیچھے جو آپ نے جو پڑھے تھے یہ 34 سوال سورۃ الحجرات کے، یہیں سے پہلا سوال بنتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ والا قرآنی حصہ ترجمہ بھی آتا ہے اور اس کی جو ہے وہ کویسچن بھی آتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ 100%، 20 میں سے 20 نمبر آپ کے پکے ہو گئے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان سوالوں کو لکھ کے مجھے فیس بک کے اوپر جو ہے وہ ان باکس کریں، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے صحیح لکھے ہیں یا غلط لکھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کا جو سوال نمبر 7 ہے وہ بھی تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں 20% اوکے ہو گیا ہے، 20%، مطلب جتنی میں نے آپ کو ٹرانسلیشن بتائی ہے اردو اور عربی، میں نے ڈسکرپشن میں جو لکھی ہوئی ہے یا PDF فائل میں نے اٹیچ کی ہے، ان میں سے 2 سوال مسٹ ہیں، آپ لکھ کے رکھ لیں، 2 سوال ضرور انشاءاللہ آئیں گے،
بلکہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 اردو کے جملے ضرور آئیں گے جن کی آپ نے عربی کرنی ہوگی، اور عربی میں نے وہاں لکھی ہوئی ہے، اور باقی جو ہیں وہ پھر آگے نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ تھینک یو جی، شکریہ، اللہ حافظ۔